سونے اور چاندی کا صابن۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے سونے اور چاندی کے صابن کی کہانی۔ چلو آؤ سنتے ہیں سونے اور چاندی کی صابن کی کہانی۔ ایک بچی تھی جس کا نام سلونی تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اسے ہر وقت اس سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور اسے وقت پر کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ سلونی ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی فارغ نہیں رہتی تھی بلکہ ہر وقت گھر کے سارے کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن سلونی کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ سلونی جاؤ بازار سے سموسے لے کر آؤ، میری بیٹی کو بہت بھوک لگی ہے، اس کا دل سموسے کھانے کو کر رہا ہے، تم 2 منٹ میں جاؤ اور وہاں سے سموسے لے کر آؤ۔ اور سلونی سموسے لینے کے لیے بازار چل دیتی ہے۔ جب وہ سموسے لے کر گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو اسے بہت بھوک لگتی ہے، اس کا دل بھی سموسے کھانے کو کرتا ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ اس میں سے ایک سموسا میں کھا لیتی ہوں، گھر جا کے ماں کو بتا دوں گی۔ یہ سوچ کر سلونی وہیں پر سموسا کھا لیتی ہے۔ جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ تو اتنی دیر سے کہاں تھی؟ میری بیٹی تیرا بہت انتظار کر رہی تھی، میں نے تجھے کہا تھا کہ 2 منٹ میں واپس آئیو، مگر تو اتنی دیر کہاں لگا کر بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے تجھے سموسے لینے کو بھیجا تھا نہ کہ بنانے کو، چل جا میری بیٹی کو سموسے دے کر آ۔ سلونی اپنی سوتیلی بہن کو سموسے دے کر واپس آتی ہے تو سلونی کو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کو کہتی ہے کہ ماں مجھے کھانا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب میرے پیٹ میں سے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو سلونی کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ پہلے جا کر پورے گھر کی صفائی کر اور پھر میرے پاس آئیو۔ یہ سن کر وہ بہت اداس ہو جاتی، گھر کا سارا کام کرتی ہے۔ جب وہ گھر کا سارا کام کر لیتی ہے تو کچن میں جاتی ہے، وہاں پر کل کی روٹی پڑی تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ روٹی کھا لیتی ہے، کمرے میں جا کر سو جاتی ہے۔ اگلے دن سلونی کی سوتیلی ماں عائشہ کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ راجا رانی ہمارے شہر میں آئے ہیں اور وہ بہت بڑی پارٹی رکھ رہے ہیں، انہوں نے سارے علاقے والوں کو بلایا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں اکٹھے چلیں گے۔ یہ سن کر عائشہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کمرے میں جا کر پارٹی میں جانے کی تیاری کرتی ہے۔ تبھی وہاں پر سلونی آ جاتی ہے۔ وہ عائشہ کو کہتی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا میک اپ دو۔ عائشہ یہ سن کر کہتی ہے کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو سلونی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ پارٹی میں جا رہی ہوں۔ یہ سن کر عائشہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تو کالی کلوٹی وہاں پر جا کر کیا کرے گی؟ تو گھر میں بیٹھ کر کام کر اور میری ماں تجھے نہیں لے کر جا رہی۔ یہ سن کر سلونی بہت اداس ہو جاتی ہے اور کمرے میں جا کر رونے لگتی ہے۔ سلونی کی سوتیلی ماں اور عائشہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ سلونی جب جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سلونی کو کہتی ہے کہ میں اپنا گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ سلونی یہ سن کر کہتی ہے کہ اماں جان آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرا گھر جنگل کے پاس ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں کہ میرے گھر کا راستہ کہاں جاتا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ سلونی یہ سن کر اس اماں کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتی ہے تو اسے ایک چڑیا نظر آتی ہے جو بہت گھائل ہوتی ہے۔ سلونی اماں کو کہتی ہے کہ اماں آپ یہیں پر رکو، میں اس چڑیا کا علاج کر کے آتی ہوں۔ سلونی وہاں کے پتوں سے اس کا علاج کرتی ہے، پھر وہ چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ سلونی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ اماں نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر ایک خوبصورت پری موجود ہوتی ہے۔ سلونی کہتی ہے کہ آپ کون ہو؟ یہاں پر تو بوڑھی اماں کھڑی تھی۔ پری کہتی ہے کہ میں وہی بوڑھی اماں ہوں، میں پری لوگ سے آئی ہوں، میں یہاں پر گھومنے کے لیے آئی تھی، مگر تمہاری رونے کی آواز سن کر میں تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے آئی اور تمہاری ہمدردی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سلونی کو وہ پری
سونے اور چاندی کا صابن دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم گھر جا کر اس سے منہ دھونا، جس سے تم خوبصورت ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر سلونی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنے گھر جاتی ہے۔ گھر جا کر وہاں پر اپنا منہ دھوتی ہے تو وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سلونی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پارٹی کے لیے نکل جاتی ہے۔ جب پارٹی میں جاتی ہے تو ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں پر راجا اور رانی آتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے پنک ڈریس میں کھڑی لڑکی بہت اچھی لگی ہے اور میں اپنے بیٹے کی اسی کے ساتھ شادی کروانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلونی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سلونی اور راجا کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔